اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ آج ہم نے میم ساکن کے متعلق پڑھنا ہے، اور اس سے پہلے ہم نے نون ساکن اور تنوین کے متعلق پڑھا تھا، اور اس کی 4 حالتیں تھیں۔ نون ساکن اور تنوین کی 4 حالتیں ہم نے پڑھی، اور میم ساکن کی 3 حالتیں ہیں۔ تو اب آج ہم نے میم ساکن کی وہ 3 حالتیں پڑھنی ہیں کہ وہ 3 حالتیں کون کون سی ہیں۔ ایک ادغام ہے، اور دوسرا اخفاء ہے، اور تیسری اظہار ہے۔ ادغام، اخفاء، اظہار۔ تو میم ساکن کے بعد میم آئے تو دونوں کو ملا کر غنہ کے ساتھ مشدد ادا کریں گے۔ مثلا الیکم مرسلون، اس کو ادغام شفوی کہتے ہیں۔ تو یہاں میم کا میم میں ادغام ہو گیا تو میم مشدد ہو گیا، مشدد پڑھیں گے، اور اس میں ایک الف کی مقدار غنہ بھی کرنا ہے، کیونکہ میم مشدد میں غنہ ہوتا ہے۔ میم ساکن کے بعد با آئے تو غنہ کے ساتھ اخفاء کریں گے، اس کو اخفاء شفوی کہتے ہیں۔ مثلا وما ہم بمؤمنین، میم ساکن کے بعد با آئی تو یہاں جو ہے نا اخفاء کے ساتھ ہم نے غنہ کرنا ہے، وما ہم بمؤمنین۔ اور اس کے بعد آگے ہم نے پڑھنا ہے، میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں اظہار ہوگا، یعنی غنہ نہیں ہوگا، اس کو اظہار شفوی کہتے ہیں۔ مثلا لم یلد ولم یولد، الم تر، الم یجعل۔ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ میم ساکن کے بعد یہاں جو ہے با بھی نہیں، اور اس طرح دوسرا میم بھی نہیں، تو اس لیے یہاں جو ہے اظہار ہوگا، غنہ نہیں ہوگا۔ لم یلد پڑھیں گے، یعنی لم یلد کر کے نہیں پڑھیں گے، یعنی غنہ نہیں کریں گے۔ اس طرح ولم یولد، میم میں غنہ نہیں کرنا ہے، تو اس غنہ نہ کرنے کو اظہار کہتے ہیں۔ الم تر کیف، یعنی الم تر کیف نہیں پڑھیں گے، الم یجعل پڑھیں گے، الم یجعل نہیں پڑھیں گے، تو اس کو اظہار کہتے ہیں، اظہار شفوی۔ اچھا، خلاصہ یہ ہوا کہ میم مشدد میں تو غنہ ہوتا ہے، میم مشدد میں تو غنہ ہوتا ہی ہے۔ مثلا ثم عم، جہاں میم مشدد ہوگا تو میم مشدد میں ہمیشہ جو ہے غنہ ہوتا ہے، غنہ کی مقدار ایک الف کے برابر ہے۔ اس طرح میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو غنہ نہیں ہوگا۔ یہ اس کا جو نا خلاصہ نکل گیا کہ میم ساکن کے بعد اگر با آ جائے یا دوسرا میم آ جائے تو غنہ ہوگا، اور اگر ان دونوں کے علاوہ میم اور با کے علاوہ میم ساکن کے بعد اور کوئی حرف آ گیا تو پھر اظہار ہوگا۔ اظہار کا مطلب ہے کہ غنہ نہ کرنا۔ تو ادغام، اخفاء، اظہار، یہ 3 حالتیں جو ہے نا میم ساکن کی ہوئیں۔ تو ادغام کی مثال بھی ہم نے پڑھ لی، اخفاء کی بھی پڑھ لی، اور اظہار کی بھی پڑھ لی۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کا سبق جو ہے نا آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ تو باقی انشاءاللہ پھر نیکسٹ ٹائم پڑھیں گے۔ والسلام۔